پچھلی بار عمران خان صاحب نے یہ وظیفہ پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الیکشن میں فتح دی۔ اگر آپ بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پریشانی دور ہو جائے تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ ضرور پڑھ لیں۔ یہ عمران خان کا بھی پسندیدہ وظیفہ ہے، اس کو ضرور کر لینا۔ وظیفہ عمران خان نے کس طرح پڑھا تھا، سارا طریقہ ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو اور آپ کو وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھایا جائے۔ اور عمران خان کیا پڑھتے رہتے تھے کہ انہیں اتنی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اگر آپ بھی یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ لوگوں میں مقبول ہو جائیں گے اور ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا جس طرح آج لوگ عمران خان کی عزت کرتے ہیں۔ اگر عمران خان کو اس وظیفے کی برکت سے یہ مقبولیت مل سکتی ہے تو آپ کو کیوں نہیں؟ اگر آپ صدق کے دل سے یہ وظیفہ کر لیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے تمام پریشانیاں اور مشکلات اور پیسے کی پریشانی منٹوں میں دور ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف اور صرف عمران خان نے نہیں پڑھا بلکہ یہ اولیاء کرام کا آزمودہ وظیفہ ہے اور بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو اس کی برکت جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ مجھے ضرور دعائیں دیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے کب پڑھنا ہے وہ سارا کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر میں پڑھ لیں یا کسی وقت بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جب آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کو جو ثمرات حاصل ہوں گے تو لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ کروڑ پتی بننے کا آسان سا عمل ہے یہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت زبردست عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے کس مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ درود پاک ایک واحد ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پار لگا دیتی ہے اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں سب سے ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس ذات کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس حال میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے اس میں آپ خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں اور آپ کو جو بھی جتنی بھی آپ کو توفیق ہے اس کے مطابق آپ غریبوں کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ ہر کوئی اس لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور بہت سے وظائف بھی کر رہا ہے تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے تو اس کو دولت مل جائے، اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے، یہ سورۃ الکوثر کا بڑا نایاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے اور اس کا پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز پر اس کی قدرت، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جسے چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جسے چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے اور یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل ہیں، آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، ایک واقعہ کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ وظیفے کی حقیقت کیا ہے۔
اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے جھڑتے ہیں، کیسے دور ہوتے ہیں، بندے کی پیاس کیسے ختم ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور اسے ہم سمجھ رہے تھے کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوشی کے عالم میں ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہے، اور فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے، اور صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی سورہ کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کوثر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کے اس میں سے ایک جام بھر کر پلاؤں گا جو 50 سال کا ایک دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس وظیفے کو، اس سورہ کوثر کو پڑھنے والا بندہ اگر وہ پیاس کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے، باقی معاملات سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے اس کی ہر پریشانی سے نجات مل سکتی ہے، کوئی بھی اس کی حاجت ہے، کوئی بھی اس کی پریشانی ہے، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ 3 دن فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے اس وظیفے سے پہلے آپ نے کلمات پڑھنے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حفاظت لینی ہے شیطان مردود سے، اور آپ نے کہنا ہے، باری تعالیٰ، میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر آپ کو دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ ہم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ جی تو پیارے دوستوں، عمران خان صاحب اس صورت کا ورد کرتے تھے اور ساتھ وہ درود شریف پڑھتے رہتے تھے، لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بھی عمل کریں وہ اللہ کے لیے کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ اگر عبادت میں دکھاوا شامل ہو جائے تو عبادت کا مزہ بھی نہیں رہتا اور اس کا اثر بھی نہیں رہتا۔ تو آپ نے دل لگا کر عبادت کرنی ہے۔ بہت زیادہ مشکلات میں پھنس چکے ہیں، اس طرح آج کل عمران خان مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ غم اور مشکل کے وقت کی دعائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالم خطا کار ہوں۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالنون یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی، وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالم خطا کار ہوں۔ کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، محمد بن یحییٰ نے کہا، محمد بن یوسف کبھی ابراہیم بن محمد بن سعد کے واسطہ سے سعد سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں ان ابیہا کا ذکر نہیں کرتے۔ دوسرے راویوں نے یہ حدیث یونس بن ابو اسحاق سے اور یونس نے ابراہیم بن محمد بن سعد کے واسطہ ستاروں کا حال سے سعد سے روایت کی ہے، اور اس روایت میں انہوں نے ان ابیہا کا ذکر نہیں کیا ہے۔ بعض نے یونس بن ابو اسحاق سے روایت کی ہے، اور ان لوگوں نے ابن یوسف کے روایت کی طرح ابراہیم بن محمد بن سعد سے روایت کرتے ہوئے ان ابیہا ان سعد کہا ہے، اور یونس بن ابو اسحاق کی عادت تھی کہ کبھی تو وہ اس حدیث میں ان ابیہا کہہ کر روایت کرتے اور کبھی ان ابیہا کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ دوستوں،
آپ نے سورہ کوثر کو فجر کے وقت 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی۔